السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے رب العالمین سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا۔ کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، پیارے عمر، جس گلی سے تو گزرتا ہے وہ گلی شیطان چھوڑ کر دوسری گلی میں بھاگ جاتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے دورہ حکومت کے اندر اتنی فتوحات حاصل کی ہیں۔ تو ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ وہ ہیں جب ان کا دورہ خلافت ہوتا ہے تو کافی ایسے مسائل جو پیارے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ حل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہوتا۔ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ کے دورہ خلافت کے اندر پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی مسئلے حل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جب پردے کی باری آتی ہے تو یہ زمین پر بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن بنا کر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرما دیتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ جی ناظرین، جو میں گفتگو سنوانے جا رہا ہوں وہ ہے علامہ جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ یقین مانیے انہوں نے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، میں کہتا ہوں پنجابی میں موتی پرو دی ہیں، اتنے کمال کی گفتگو کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ اپنی حکومت کے اندر کیسے، اپنے دورہ حکومت کے اندر کیسے اوپر تک گئے، یعنی زیرو سے کہاں تک پہنچ گئے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ انہوں نے کتنی فتوحات حاصل کی، اور اس وقت ہر بندہ یعنی پنجابی میں کہہ لیں رج کے روٹی کھاتا تھا، اردو میں کہہ لیں جی بھر کر کھانا کھاتا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین انہی کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ سوم کو حوالہ دیا، خلیفہ دوم کا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھی خلیفہ دوم یہ حکومت کر کے گئے ہیں، اتنی طولانی حکومت جس میں فتوحات تھیں، بیت المال تھا، پیسہ تھا، مال و منال تھا ان کے اختیار میں، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کروڑوں پتی ہو گئے۔ لیکن خلیفہ سوم کو کہا کہ جناب عثمان آپ بتائیں، یہ آپ کے ساتھی تھے، آپ بتاؤ کہ خود خلیفہ نے وراثت میں کتنا مال چھوڑا، خود خلیفہ نے کیا مال چھوڑا وراثت میں۔ یہ ان کو بتایا عبرت کے لیے کہ وہ آپ سے زیادہ مال رکھتے تھے، آپ سے زیادہ تسلط رکھتے تھے، آپ سے زیادہ دسترس تھی ان کی، اور ان کا ہاتھ زیادہ چلتا تھا آپ سے۔ آپ اپنا مال دیکھیں، اپنے وزیر اعظم کا مال دیکھیں، بنو امیہ کا مال دیکھیں جو انہوں نے آپ کی حکومت میں بنایا ہے، اور اپنے پیشرو جن کے آپ جانشین بنے ہیں ان کا دیکھیں، انہوں نے کون سا مال اپنے لیے جمع کیا، اپنے بیٹوں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ امیر المومنین نے خلیفہ سوم کو سمجھایا کہ آپ بھی ان کی طرح کریں۔ آپ یہ جو شورشیں ہو رہی ہیں یہ آپ کے ان اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ لیکن سب سے اہم خلیفہ دوم کے زمانے کا اقتصادی نظام ہے جس میں بنیادی تحول آیا، جس میں اقتصاد، مسلمانوں کی اقتصاد صفر سے اٹھی اور آسمان تک جا پہنچی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے
کہ وہ جو ایک وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی تھی جن کی، اب ان کے ہاں اتنی روٹیاں ہیں کہ وہ خود بھی کھائیں اور سب کو کھلائیں تو بھی روٹیاں ہی روٹیاں ہیں، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ساری امت ایک شخص کے پاس بیٹھ کے روٹیاں کھائے پھر بھی روٹی ختم نہیں ہوتی۔ یہ اقتصاد اٹھی۔ بڑی وجہ اس کی کیا تھی؟ بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ فتوحات، خلیفہ دوم نے آتے ہی بعض مشاورین کے مشورے سے ارد گرد کے سارے علاقے اور ممالک ان کو پیغام بھی بھیجا کہ آپ اسلام لے آؤ ورنہ تسلیم ہو جاؤ، چڑھائی کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور فتوحات کے لیے بڑا جذبہ مسلمانوں نے دکھایا۔ سب سے بڑا جذبہ خلیفہ دوم کے زمانے میں فتوحات میں یہی اقتصادی عنصر تھا، چونکہ جن علاقوں پر چڑھائی کرتے تھے وہ بہت امیر اور رچ علاقے تھے، بہت امیر علاقے تھے۔ جیسے مثلا پاکستان سعودی عرب پہ قبضہ کر لے، تیل والے مملکت پر، آئل اسٹیٹ پر پاکستان قبضہ کر لے، پاکستان کی اقتصاد کہاں جا پہنچے گی؟ پاکستان کی کہیں پہنچے نہ پہنچے، وزیروں کی آسمان پہ جا پہنچے گی، جرنیلوں کی آسمان پہ جا پہنچے گی، عوام کی پتہ نہیں کہاں پہنچے گی۔ لیکن خلیفہ نے جب فتوحات شروع کی، اور وہ بھی بہت امیر علاقے، آباد علاقے، زرخیز علاقے، غلہ سونا اگلنے والے علاقے، پانی کے دریاؤں والے، نہروں والے علاقے، یہ ریگستانی لوگ جب زرخیز علاقوں میں گئے، آبیاری والے علاقوں میں گئے، جیسے پنجاب کی زرخیز زمینیں ہیں، وہ اس طرح کی زمینیں انہیں ہاتھ لگیں تو یہ پھر بڑھتے ہی گئے۔ ظاہر ہے جب ایک جگہ ہاتھ آتی ہے، فتح، کامیابی ایک طرف، ابھی مثلا طالبان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے کابل پہ، کابل ایک کھنڈر ویران، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، وہی کابل جس میں پہلے طالبان تھے، پھر دوسرے آئے، پہلے نجیب اللہ تھا، پھر اس کے بعد مجیب اللہ آیا، پھر اس کے بعد مجاہدین آئے، پھر اس کے بعد طالبان آئے، پھر اس کے بعد کرزئی آیا، پھر غنی آیا، پھر طالبان آ گئے۔ کابل وہی کابل ہے، اب یوں تو نہیں کہ اب زرخیز ہو گیا ہے، وہ جو کچھ اس میں ہے وہی ہے اس میں۔ لیکن مسلمان جو فتوحات کر رہے تھے وہ یہ نہیں تھی، مسلمان ایسی فتوحات کر رہے تھے کہ مثلا مسلمانوں کے پاس اگر ایک روٹی تھی کھانے کے لیے، اب ایسا علاقہ ہاتھ لگا ہے جس میں مال ہی مال ہے سب کے لیے، ہر چیز کی فراوانی، ہر چیز وافر مقدار میں، درہم و دینار وافر مقدار میں، گندم اور جو وافر مقدار میں، جانور وافر مقدار میں، گھوڑے اور اونٹ وافر مقدار میں۔ جب یہ فتوحات کے نتیجے میں مال مسلمانوں میں تقسیم ہوتا، اسی ترجیحی بنیاد پر جو خلیفہ نے نظام بنایا تھا کہ ترجیحاتی بنیاد پر ہوگا، مہاجر کو زیادہ ملے گا، انصار کو کم ملے گا، اسی طرح قریشی کو زیادہ ملے گا، غیر قریشی کو کم ملے گا، آقا کو زیادہ ملے گا، غلام کو کم ملے گا، مرد کو زیادہ ملے گا، عورت کو تھوڑا ملے گا، بدو کو تھوڑا ملے گا، شہری کو زیادہ ملے گا۔ اس طرح کے انہوں نے ترجیحات بنائی، درجے بنائے، اور ان طبقات کے مطابق ان کو تقسیم کرتے۔ اب ایک ہی حملے کے نتیجے میں مثلا وہاں سے فراوان مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا، اس مال کا مثلا 100 گھوڑے ایک کمانڈر کو دے دیے کہ یہ تیرے ہیں، 100 گھوڑے، جنگی گھوڑے بڑے اعلیٰ نسل کے، یہ گھوڑے تیرے ہیں، 100 اونٹ، 1000 اونٹ یہ تیرے ہیں، اتنی بیڑ بکریاں یہ تیری ہیں، یہ باغات انگور کے انار کے یہ فلاں کے ہیں، یہ پورا علاقہ کئی گاؤں یہ فلاں کمانڈر کے ہیں۔ اس طرح ان میں تقسیم ہوتا گیا، اور یہ لوگ بھی پھر جذبات میں تھے کہ پہلے حملے میں اتنا کچھ ملا، اگلا حملہ کرو، اور پھر یہ تسخیر کرتے گئے اور انہوں نے 4 براعظم تسخیر کر لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اقتصاد، مالیات مسلمانوں کے، اب تمام دنیا کی ہر حکومت سے زیادہ سرمایہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ ایران ویسے مسلمانوں کا حصہ بن گیا، جو ایک بڑی امپرر تھی، روم ان کا حصہ بن گیا، مصر ان کا حصہ بن گیا، افریقہ ان کا حصہ بن گیا۔ اب جو سلطنتیں رہ گئی تھیں وہ ہندوستان تھا اور کچھ دور دراز کے علاقے، اور وہ اقتصادی طور پر مسلمانوں سے اتنے مضبوط نہیں تھے۔ یورپ اس زمانے میں جنگل تھا اور وحشی تھا۔ یورپ میں مال تو دور کی بات ہے، وہاں انسانیت بھی نہیں تھی ان کے اندر اس وقت۔
جو ان کی عہد کی اس وقت کی تاریخ ہے وہ پڑھیں، بالکل جنگلی تھے، وحشی، مار کٹائی اور لوٹ مار ان کا کام تھا۔ مسلمان اتنی بڑی سلطنت بنا کر اور اتنے بڑے مال کے مالک بن گئے۔ یہ مالیات اس نے پوری امت کے اوپر اثر ڈالا۔ یہ مالیات تقسیم ہوئیں اور تقسیم ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ جن کے پاس مال آ گیا انہوں نے مال سے پھر مال بنایا آگے۔ یہ نہیں کہ جو غنیمت میں ملا وہ رکھ لیا۔ غنیمت میں اگر 100 اونٹ ملے ہیں تو انہوں نے 100 اونٹ کی تجارت کر کے 1000 اونٹ بنا لیے۔ پھر انہوں نے سیکھ بھی لیا، دوسرے علاقوں میں جا کر تجارت سیکھ لی، معاملات سیکھ لیے، لین دین سیکھ لیا، اور اس طرح سے انہوں نے بہت بڑی اپنی مالی بنا لی۔ لیکن خلیفہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مالیات پر کنٹرول بہت شدید تھا، حد سے زیادہ۔ آڈٹ بہت سخت تھا۔ یوں نہیں ہے کہ اب یہ کھاتا کھلا ہوا ہے، قبضہ کرتے جو، کھاتے جو، جتنا مرضی ہے لوٹتے جو، نہ۔ خلیفہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا تھا کہ ان کو بیچتے تھے، کمانڈروں کو، والیوں کو، سب کو کھلا علاقہ، کھلی چھوٹ دیتے کہ کرو۔ پھر اس کے بعد ساتھ اپنے بندے بھی رکھتے کہ اس پر نظر رکھو اس نے کتنا جمع کیا ہے۔ وہ آ کے رپورٹ دے دیتے خلیفہ کو کہ اتنا اس کے پاس ہے۔ خلیفہ بلا کر وہ مال آدھا آدھا کر لیتے کہ آدھا تیرا، آدھا بیت المال میں، وہ لے کے بیت المال میں ڈال دیتے۔ ایک اور جو خصوصیت تاریخ میں لکھی ہے، ظاہر اہل سنت تو ایمان رکھتے ہیں، ان کے ہاں تو خلیفہ کی شخصیت بہت مقدس ہے، شیعہ بھی یہ مورخین نے لکھی ہے یہ خصوصیت اختلاف کے باوجود، کہ اس تمام اقتصادی رونق میں 4 براعظموں تک سلطنت پھیلی ہوئی سلطنت نے، اور زمین صفر سے اٹھی ہوئی اقتصاد جو آسمان تک جا پہنچی، اور جس میں مہاجرین اور دوسرے فقیر فقراء لوگ کہاں جا پہنچے، جن کے پاس صرف نالین تھے پھٹے ہوئے، آج وہ اربوں خربوں کے مالک بن گئے تھے، درہم و دینار اور ان کے محل بن گئے تھے۔ خود خلیفہ نے کیا اقتصادی فائدہ اٹھایا، یہ بہت اہم ہے۔ خلیفہ نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں، نہ اپنے لیے بیت المال سے کچھ بنایا، نہ اپنے بچوں کے لیے، ان کو قریب نہیں آنے دیا۔ یہ وہ بات ہے جو امیر المومنین نے خلیفہ سوم کو جا کر دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر بتائی کہ یہ آپ کے پیش رو تھے، آپ ان کے جانشین بنے ہیں، ان کے پاس جتنا پیسہ جو آج آپ کے پاس ہے یہ سب ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے ایک پائی تک اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں اس کو منتقل نہیں کیا، تقسیم کیا اپنے اسٹائل سے، کھلایا پلایا لوگوں کو دیا، وہ سب کیا، لیکن نہ اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، نہ اپنی ذات پر کچھ بھی خرچ نہیں کیا، نہیں بنایا، اپنا سرمایہ نہیں بنایا، جو اپنا ذاتی تھا وہی تھا بس۔ اب یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اقتصادی سسٹم میں شدت تھی، کنٹرول تھا بہت شدید۔ اب مال بہت آ گیا، اس مال نے مملکت کو مرفع کر دیا، لوگوں کو بہت زیادہ مادیت میں غرق کر دیا۔ جو پہلے معنویت کے سورما تھے، اب وہ سارے کے سارے سر تک ڈوب چکے تھے مادیت کے اندر، اور مقابلہ تھا ایک دوسرے سے ثروت بڑھانے میں۔ اتنے میں اب خلیفہ سوم کا دور شروع ہوتا ہے، جہاں سے بالکل اقتصادی سسٹم اور اقتصادی اسٹریٹجی بالکل یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ خلیفہ دوم نے تبدیل کی، خلیفہ اول کے نہج کو نہیں رکھا، اپنے انداز سے اقتصادی نظام بڑھایا۔ ایک تو اقتصاد کو وسعت دی، بڑھایا، اس کو آسمان پہ جا پہنچایا، اور دوسرا اس کی تقسیم کا اپنا ایک خود ساختہ ایک نظام بنا لیا۔ اور نہیں کہتے تھے یہ قرآن و سنت میں ہے، وہ کہتے تھے یہ مجھے بہتر لگتا ہے، اس سے مملکت زیادہ چلتی ہے، اس سے، یعنی ان کو لوگوں کو مطمئن کرنے کا طریقہ آتا تھا کہ کون کس طرح سے۔ ایسے میں خلیفہ نے کچھ بھی پابندی بھی لگائی ہوئی تھی، انہیں مفتوحہ علاقوں میں بعض لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، ان پر صبح پابندی تھی، کیا اصطلاح استعمال کرتے ہیں یہاں پر، کسی علاقے میں آج کل ہے نا ذاکروں خطیبوں پہ پابندیاں گورنمنٹ لگا دیتی ہے، جس علاقے میں وہ پابندی لگتی ہے وہاں ضرور مجلس پڑھتے ہیں جا کر وہ،
हुकूमत की मदद से पढ़ते हैं। इलाके के पुलिस उनको ले जाकर हिफाजत में पढ़वाती है, जिस पर कमिश्नर पाबंदी लगाता है, पुलिस के अफसर वहाँ उसको हिफाजत के साथ मजलिस पढ़वाते हैं। एक इलाके के अंदर इलाका बंदी या शहर बंदी कर दी जाती है उनकी, ज़बान बंदी, शहर बंदी, इलाका बंदी। खलीफा ने एक बड़ी जमात सहाबा की, उनके ऊपर 2 बड़ी सख्त पाबंदियां लगाई और पहरे बिठाए, और खलीफा की बात को बड़ा सीरियस लेते थे, चूंकि उन्हें पता था कि ये फिर पिटाई भी करते हैं। कोड़ा खलीफा के सोए हुए भी इनके हाथ में होता था, कोड़ा दूर नहीं करते थे, नींद में भी हर जगह कोड़ा साथ होता था, और सहाबा को पता था कि ये टलते नहीं हैं, लिहाजा जिस पर पाबंदी लग गई, अब उसने जुर्रत नहीं है उसकी उस इलाके से बाहर कदम रखे। एक हदीस बयान करने पर पाबंदी लगा दी। हजरत अबू हुरैरा और खलीफा दोनों में वैसे मिजाजन नहीं बनती थी आपस में, चूंकि हजरत अबू हुरैरा को आदत थी ज्यादा हदीस बयान करने की, और हजरत उमर की तरफ से सख्त पाबंदी थी कि हदीस जिसने बयान की उसकी शामत। जो ज्यादा हदीसें बयान करते थे उन पर पहरे थे कि खबरदार हदीस नहीं बयान करना। अपने पूरे अहद में उन्होंने हदीस नहीं बयान करने दी। एक तो इस वजह से पाबंदी लगाई कि ये बाहर के इलाकों में जाके हदीसें ना बयान करें। दूसरा, एक बहुत अच्छा, यानी ये खलीफा के अच्छे कामों में से था, जो आज हम देखते हैं नहीं हो रहा, उसके नुकसानात भी हैं। आज बहुत सारे मुफ्तियों पर पाबंदी नहीं है, लिहाजा ये हर जगह जाकर मजहबी आज़ादी और दूसरी आज़ादी से फ़ायदा उठाते हैं। खलीफा ने ये उनकी मजहबी आज़ादी ख़त्म कर दी। आप ना कहीं तकरीर कर सकते हो, ना मजलिस कर सकते हो, ना जुम्मा पढ़ा सकते हो, ना जमात करा सकते हो। यही मदीना में रहो, जितने पैसे चाहिए आपको देंगे, सरकार देगी, कमी कोई नहीं होगी, मुश्किल कोई नहीं होगी, बस इधर रहो, अपनी बीवियों के पास रहो, बच्चे पैदा करो। हदीस भी बयान नहीं करना, मदीने से बाहर भी नहीं जाना। क्यों? अब ये राज है खलीफा की सियासत, उसको देखेंगे उन्होंने किस दूरंदेशी से काम लिया। उन्हें पता था कि ये सारे मौलवी हैं, ये जाएंगे थोड़ा ही जाके मेरी फरामीन लोगों को बताएंगे, ये तो खुद सहाबी हैं, ये कहेंगे उमर से ज्यादा हम जानते हैं। लिहाजा जाकर हर मफतुआ इलाके में नए नए मुसलमान हैं, इनको अपने फतवे सुनाएंगे, अपनी हदीस कोट करेंगे, इन्हें कहेंगे मैंने रसूलुल्लाह से ऐसे सुना है। ज़ाहिर है 10 सहाबी गए, 10 हदीसें, एक सहाबी अपनी मर्जी की सुना रहा है, दूसरा अपनी मर्जी की, तो लोग तो मुंतशिर हो जाएंगे। जैसे अभी पाकिस्तान में है, हर मौलवी मिंबर पे आता है, कोई और बात कर देता है, दूसरा आता है कोई और बात कर देता है, तीसरा मुफ्ती कोई और बात कर देता है। आज़ादी तो है इनको, लेकिन इस आज़ादी का नतीजा क्या निकल रहा है? फ़िरका, तफरका, मजहबी इनाद। या आप मसलन शिया में देखें, तशय्यो में देखें, अभी हुकूमत इस्लामी कायम है, वली फ़क़ीह की हुकूमत कायम है, लेकिन मुज्तहिदीन को आज़ादी है, मुज्तहिद बनकर फतवा भी दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है और देते हैं। और सारा तशय्यो तकसीम हो गया, 4 इसके मुक़ल्लिद, 2 उसके मुक़ल्लिद, 6 उसके मुक़ल्लिद, ये इलाका इसका मुक़ल्लिद, वो इलाका उसका मुक़ल्लिद। अगर इनको कहो कल ईद है, वो कहते हैं हमारे मर्जा की ईद नहीं है। ये नुकसान है। खलीफा ने इससे बचा लिया। अगर खलीफा के ज़माने में ईद थी तो एक ही दिन ईद होती थी। क्यों? कि मौलवियों को इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की, फ़कत खलीफा के नामज़द लोग जा सकते थे, बाकी किसी को इजाज़त नहीं थी। सरकारी बात सिर्फ चलेगी, इज्तिहादी बात नहीं चलेगी। लिहाजा उन्होंने कंट्रोल किया, हदीस नहीं बयान कर सकते और शहर से बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ उन्हीं को इजाज़त होती थी जिन्हें कहीं की जिम्मेदारी दी जाती और उनके ऊपर कंट्रोल होता था, और पीछे कोड़ा, उन्हें पता होता था कि वापसी भी होगी, जवाबदेह भी होना है हमें यहाँ पर। खूब, ये उनकी इक़्तिसादी मालियाती निज़ाम था। यहाँ से तबकातियत पैदा हुई मुसलमानों के अंदर, जो पहले नहीं थी। रसूलुल्लाह के ज़माने में तबकातियत नहीं थी, अशराफी तबका नहीं था, कमज़ोर और ज़ईफ़ नहीं थे, सब एक दर्जे के होते थे। एक तरीका, एक तरह की रहन सहन, एक तरह का उठना बैठना, एक तरह का, सवाए उनके जिनके पास अपना ज़ाती माल था। लेकिन ज़्यादातर का इन्हिसार बैतुल माल पर था उम्मत का। बैतुल माल में कोई तबकातियत नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी, सबको एक जैसा ज़रूरत की बुनियाद पर
اور مساوات کی بنیاد پر ملتا تھا۔ خلیفہ نے طبقاتیت پیدا کی، طبقات جب بنے تو طبقاتیت نے پھر جڑیں پکڑنا شروع کی۔ طبقہ یوں نہیں ہے کہ جو آپ نے بنا دیا وہیں رکے گا، جو طبقہ آپ نے بنا دیا یہ اس سے بھی اوپر جانے کی کوشش کرے گا، اور یہ طبقہ دوسرے طبقے کو حذف کرنے کی کوشش کرے گا، راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پورے نظام میں اہل بیت کے اقتصاد پر ذرا برابر اثر نہیں پڑا۔ وہی حالت جو پہلے تھی رسول اللہ کے زمانے میں، وہی خلیفہ اول کے زمانے میں، وہی خلیفہ دوم کے زمانے میں، اور وہی خلیفہ سوم کے زمانے میں۔ اہل بیت کے اقتصاد پر ذرا برابر اثر نہیں پڑا، چونکہ طبقاتیت تھی، اور طبقاتیت میں طبقہ اہل بیت یہ نظر انداز شدہ طبقہ تھا، یہ اپوزیشن طبقہ تھا، اس لیے اقتصاد میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ نام نہاد حد تک ملتا تھا، لیکن دوسرے پہلے جو برابری کی سطح کا تھا وہ تھا، لیکن جب طبقاتیت بنی تو یہ طبقہ بالکل حذف ہو گیا۔ خلیفہ دوم خود دورے کرتے تھے مختلف ریاستوں کے، مختلف صوبوں کے، مختلف علاقوں کے، حتیٰ شام خود گئے، دورہ کیا جا کے شام کا، اور توجہ کریں شام کا دورہ کرنے خلیفہ گئے، خلیفہ دوم، خلیفہ دوم کے ساتھ جناب عبد الرحمن ابن عوف، یہ دونوں سواری پہ، اپنی سواری پہ، مثلا گاڑی آج کے زمان میں آپ کہہ لیں، سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور ادھر سے امیر شام معاویہ استقبال کے لیے آیا ہے اپنے پورے سسٹم کابینہ کے ساتھ۔ وہ جو استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے پاس ہیں گھوڑے سجے ہوئے، شاندار، اور لباس ایک سے ایک پہنا ہوا، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اور ایک عجیب انداز، شاہانہ انداز سے وہ استقبال کے لیے آئے۔ جو مہمان خلیفہ، مرکزی خلیفہ، وفاقی خلیفہ آ رہے ہیں اپنے مشاور کے ساتھ، یہ دونوں گدھے پہ بیٹھ کے دورہ کرنے گئے، اور ان کے درمیان سے گزر گئے، استقبال کرنے والوں کے اندر سے گزر کے چلے گئے، خلیفہ صاحب چلے گئے، استقبال کرنے والوں کو توجہ ہی نہیں ہوئی کہ یہ گدھوں پہ بیٹھے ہوئے دو یہ ہمارے مہمان ہیں جن کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہماری ٹھاٹ واٹ اتنی ہے تو خلیفہ کی تو پھر کیا شان ہوگی، دور سے ہی پتہ چلے گا خلیفہ آ رہے ہیں۔ وہ دو آدمی تھے، وہ گدھے کے اوپر چلے گئے، گزر گئے۔ بعد میں کسی نے معاویہ کو بتایا کہ یہ جو گدھے پہ دیکھا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے یہ حضرت عمر ہیں۔ یہ اس نے منع کیا، ڈانٹا کہ ایسے نہ کر، حضرت عمر اس طرح آئیں گے؟ انہوں نے کہا بار کہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ وہی تھے، میں نے جب غور کیا تو مجھے وہی لگے۔ تو اس نے بندہ دوڑایا کہ غور سے دیکھ کر آؤ، جا کر دیکھ کر آئے، اس نے کہا وہی ہیں، حضرت عمر ہیں، خلیفہ ہیں۔ تو دوڑ پڑا واپس، گھوڑے سے اتر کے خلیفہ کے ساتھ آ کر، اب خلیفہ گدھے پر ہیں اور یہ اس طرف آتے ہیں سلام کرنے، خلیفہ منہ ادھر کر لیتے ہیں، یہ ادھر جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، خلیفہ منہ ادھر کر لیتے ہیں۔ باہر کیف کافی لمبا سفر، شاید کئی کلومیٹر کہہ لیں، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہ گدھے پہ بیٹھ کے بے اعتنا ہو کے چلتے رہے۔ آخر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہا کہ یہ والی ہے، یہاں کا سردار ہے، معتبر ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے اور آپ اس کو سخت سزا دے رہے ہیں، کافی ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ بات کریں۔ باہر کے خلیفہ نے بات کی، کہا کہ یہ کیا انداز ہے جو تو نے بنایا ہوا ہے یہاں پر، میں اس سواری پر آیا ہوں، تو اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر اسلام کی مملکت میں۔ پھر یہ باتیں کرتے کرتے دارالامارہ پہنچ گئے۔ دارالامارہ ایک بہت بڑا محل، کاخ خضرا، گرین ہاؤس، خلیفہ کو وہاں لے گئے۔ خلیفہ دیکھتے ہی تپ گئے کہ یہ کیا بنایا تم نے۔ اب توجہ کریں کہ خلیفہ کو کیا کہا، کہانی کس طرح کیا۔ کہا کہ حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کی طرح ہمیں سادہ زیست ہونا چاہیے، ہمیں کر و فر نہیں ہونا چاہیے، بیت المال ضائع نہیں کر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم روم کی سرحد پر ہیں
اور روم کے اندر جو زندگی کا سطح زندگی ہے بہت بلند ہے، شاہانہ ہے، ٹھاٹ باٹ ہے. اگر ہم مسلمان غریبوں والا انداز رکھیں، سادہ، تو اس سے ان پر روب نہیں پڑتا. اس لیے ہم نے ان سے زیادہ شاندار زندگی بنائی ہے تاکہ وہ مرعوب ہو جائیں اور اسلام کی دھاک ان پر بیٹھ جائے. خلیفہ نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو بہت اچھا سچ ہے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو سمجھو یہ دنیا کا بہترین فریب ہے، یہ فراڈ ہے. باہر کے اب دونوں صورتوں میں کہا ٹھیک ہے، جو کر رہے ہو کرتے رہو. دورہ کر کے واپس آئے. خلیفہ سوم نہیں جاتے تھے، چونکہ ایک تو مسن تھے، عمر تھی زیادہ، اور نہیں ویسے بھی تحرک کم تھا ان کا، پہلے بھی کم تھا، یعنی خود خاموش طبیعت کے تھے. جب اسلام لائے مکہ میں تو اس وقت بھی زیادہ شور شرابہ اس طرح نہیں تھے، بلکہ روایات میں کئی میٹنگوں میں خاموش بیٹھے رہتے تھے، اور آخر میں جب پوچھتے کہ آپ کی رائے کیا ہے تو وہ پہلے والے کو کہتے جو اس نے کہا ہے وہی میری بھی وہی رائے ہے. شریف آدمی ایسے ہی ہوتا ہے. آج کل بھی ہیں نا ایسے لوگ، ان کو میٹنگ میں بلا لیتے ہیں، جب رائے پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ جو اس نے کہا ہے بس یہی میری بھی یہی رائے. کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے کوئی رائے دی ہو، بدلی ہو، یا کوئی الگ تجویز مشورہ ایسا دیا ہو. خاموش طبع تھے. اور مروان بہت تیز ترار انسان، اس نے سارے اختیار لے لیے. یہاں سے بنو امیہ کو بہت بڑا موقع مل گیا اپنا مالی نظام مستحکم کرنے کا. کیا کہ وہ تمام مال، بیت المال، بنو امیہ نے ذاتی مال بنانا شروع کر دیا. اپنا ذاتی، اپنی جاگیریں خریدیں، اپنے باغات خریدے، اپنے مویشی خریدے، اپنے گھوڑے خریدے. یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ باتیں تھیں جس پر لوگ چیخ اٹھے، بپھر گئے لوگ. اور پہلے اپنے اپنے شہروں میں اعتراضات کرتے رہے، ان کی کسی نے نہیں سنی. پھر وہ مرکز میں آئے اپنا اعتراض پہنچانے کے لیے. اعتراض پہنچانے کے لیے انہوں نے اعتراض اپنا پہنچایا کہ خلیفہ سے ہماری بات ہونی چاہیے. تو خلیفہ نے کہا کہ چونکہ مروان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لہذا مروان سے بات کرو. مروان نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں، آپ کے پہنچتے ہی میں لیٹر لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ خط لے جائیں آپ، اور معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. جو ہی یہ لوگ واپس ہوئے فوراً ایک اور چٹھی لکھی، خط گورنر مصر کو، کہ یہ شورشی، یہ اعتراض کرنے والے جو ہی مصر پہنچے سب کی گردنیں اڑا دو. راستے میں ان کو شک پڑ گیا کہ ہمارے بعد جو قاصد آیا ہے، انہوں نے پکڑ لیا، اس کی تلاشی لی اور اس کے اندر سے یہ خط نکل آیا. تو وہ اور بگڑ گئے اور پھر واپس آ گئے، اور پھر آ کے احتجاج مدینہ کے اندر کیا. 49 دن 50ویں دن انہوں نے پھر اقدام کیا. وہ تاریخی کہ جو تاریخ اسلام جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. تو ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں، آپ کو ایک قیمتی جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہیں. اب جانے لگے تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں. تو ناظرین جب جا رہے ہیں، آپ کو ناظرین پتا ہوگا، اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ پیچھے سراقہ بن مالک لگے ہیں 100 اونٹ کے انعام کے اندر، یعنی 100 اونٹ کی لالچ کے اندر سراقہ پیچھے لگا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سراقہ پیچھے مڑ جا، اتنی دیر تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تیرے بازوؤں کے اندر کیسر و کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے. تو ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت آیا، یہ بھی بات آتا. چلو اب یہ جو سراقہ ہے اپنے گھر والوں کو یہ کہہ رہا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، برا حال ہو رہا ہے، اور 5 بیوی بچے روتے ہیں. تو سراقہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اتنی دیر تک موت نہیں آنی جب تک میں اپنے بازوؤں کے اندر کیسر و کسرا کے کنگن نہیں پہنوں گا. تو ناظرین اس نے اسلام تو قبول کر لیا ہے. تو جو بات میں سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے،
ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کتنا پختہ یقین تھا، اسلام تو بعد میں انہوں نے قبول کیا۔ اب ناظرین وہ بھی دورہ خلافت آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ناظرین جب دورہ خلافت عمر کا آیا ہے تو کیسر و کسرا فتح ہوا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بلاؤ سراقہ کو، وہ کنگن بھی آئے ہیں، فرمایا سراقہ کے بازوؤں کے اندر پہنائے جائیں۔ تو ناظرین یہ فتوحات یعنی فتح یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت کے اندر ہی ہوئی ہے۔ تو ناظرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو فجر کے وقت رب العالمین کے سامنے ہاتھ باندھ کر رب العالمین کے سامنے رویا کرتے تھے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔